السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج ہم ذرا روزے کے احکام کو دیکھیں گے. احکام الصیام. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لغت میں صیام مطلق رک جانے کو کہتے ہیں، یعنی ٹو اسٹاپ. شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامت اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا. ہر بالغ، عاقل، مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ فرض ہے. فرض روزے کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے کہ آج مجھے روزہ رکھنا ہے. نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے. زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے، یعنی اس کا چاہے تھوڑا ٹیسٹ بھی ہو لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک میں دوا ڈالنے یا دوا حلق یا معدہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی آپ نے ڈالی تو آنکھ میں، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ حلق کے تھرو سٹمک تک چلی گئی تو پھر روزہ نہیں رہے گا. گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے. منہ پہ پانی وغیرہ بھی چھڑک سکتے ہیں، آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں، کانوں میں نہیں ڈالی. روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو، یہ جائز نہیں. یعنی وضو میں بھی ہم عام طور پر جب پانی خوب اوپر چڑھاتے ہیں تو احتیاط برتنی چاہیے کہ کہیں ناک کے تھرو حلق سے سٹمک میں نہ چلا جائے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو سٹمک تک جاتی ہے اس سے پھر روزہ باقی نہیں رہتا. نکسیر، استحاضہ اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صرف حیض یا نفاس کے خون سے روزہ ٹوٹے گا، خواہ وہ دن کے کسی بھی حصے میں ہو. یہ بھی ایک عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر آدھے دن کے بعد مینسز شروع ہو تو پھر روزہ ہو جاتا ہے. چاہے 1 منٹ پہلے بھی ہو جائے تب بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے. ثواب آپ کو مل جائے گا سارا دن روزے سے رہنے کا، لیکن آپ کا وہ روزہ نہیں شمار ہوگا، اس کی قضا آپ کو دینی ہوگی. روزے کی حالت میں پچنے لگوائے جا سکتے، نہیں حجامہ کروا سکتے ہیں آپ. عمدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کسی کو خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں. چکھنے سے مراد کھانا نہیں ہے بلکہ صرف زبان تک تھوڑا سا لگانا. طریقہ یہ کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھیں، حلق تک نہ جانے دیں. بھول کر کھا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن یاد آتے ہی فوراً ہاتھ روک لینا چاہیے. حتیٰ کہ منہ کا لقمہ یا گھونٹ بھی اگل دینا ضروری. یعنی اگر آپ کے حلق تک گیا تو واپس لانے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ سوچیں کہ اچھا کھا تو لیا ہے. جس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا اس پر توبہ اور روزے کی قضا واجب ہے. یعنی اس نے ایک طرح سے اللہ کا قانون توڑا ہے تو اس لیے توبہ بھی کرنی پڑے گی. روزے کی حالت میں تھوک نگلنے میں کوئی مذائقہ نہیں. یعنی یہ نہیں کہ جان بوجھ کے نگلتا رہے، لیکن اگر اندر کو چلی جائے تو کوئی حرج نہیں. روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا اور سونگھنا جائز ہے. جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. جو شخص بیمار تھا پھر شفا یاب ہو گیا، قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی اور موت آ گئی، اس کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے. یعنی اگر بیمار تھا ایک انسان، پھر ٹھیک ہو گیا اور ابھی اس کو قضا رکھنے تھے کہ پھر فوت بھی ہو گیا، تو جو اس کے قضا روزے ہیں وہ وارث رکھیں گے. اس میں 2 رائے پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو فرض روزے ہیں ان کا فدیہ بھی کافی ہے، اور جو نظر کے روزے ہیں ان کی قضا لازم ہے. اور دوسرا یہی جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ دونوں روزے جو ہیں وہ وارث رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی وارث رکھنے کو تیار نہ ہو تو پھر میت کے مال میں سے پہلے اس کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے. حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزے نہ رکھے، یا بچے کے لیے اگر تکلیف کا باعث ہو دودھ نہ ملے اس کو. البتہ فوت شدہ روزوں کی قضا واجب ہوگی، بعد میں پھر جب بھی موقع ملے رکھ لیں. مسافر کے لیے مطلقاً روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہے. البتہ گرمی کی شدت اور مشقت 2 چند ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا ہے.
لازم ہے کہ پھر نہ رکھے، کیونکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جمع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، البتہ شوہر گناہگار ہوگا، نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ کفارہ کے لیے وہ ایک غلام آزاد کرے گا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ ایک روزہ جان بوجھ کے توڑنے کی سزا ہے۔ ذہن میں شہوت کا تصور آیا، البتہ تصور لانے پر روکا گیا اور منی خارج ہو گئی یا سوتے میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ مزید نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلبہ شہوت کی وجہ سے نکلنے والے لیستار مادے کو مزی کہتے ہیں۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص آئندہ رمضان سے پہلے قضا روزے نہیں رکھتا تو اس کو پھر فدیہ بھی دینا چاہیے اور اس کے بعد قضا کر لینا چاہیے۔